بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ بنیادی طور پہ یونٹ 3 ہے نرسنگ ریسرچ کورس کا، اور اس میں ہم پڑھیں گے ریسرچ پرابلم اینڈ ہائپوتھیسس کے بارے میں کہ بیسیکلی ریسرچ پرابلم ہوتی کیا چیز ہے، اس کو سلیکٹ کیسے کرتے ہیں، اس پہ کام کیسے کرتے ہیں، اور پھر ہائپوتھیسس کس چیز کو کہتے ہیں، اس کے ٹائپس کیا ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ ریسرچ میں کیوں یوز ہوتا ہے۔ سو واٹ از ریسرچ پرابلم؟ ریسرچ پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی ڈیفیکلٹی جو کہ ایز اے ریسرچر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو ایکسپیرینس کریں۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ ہم جیسے فار ایگزامپل آج کل کوئی بھی اپنے روزمرہ کی زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو، ان کو ڈیفیکلٹی فیل ہو رہی ہو اپنے پروفیشنل فیلڈ میں، اور وہ چاہے کہ اس سے ہمارا کام آسان ہو، ہم ایسے کوئی طریقہ ڈھونڈیں اس پرابلم کو سالو کرنے کا، وہ پھر اس کو ایز اے پرابلم ریفر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی بھی ایشو یا کوئی کویشچن جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، یا پھر ایک ایسا پرابلم جس کی سلوشن کی نیڈ ہوتی ہے ہمیں، یا کوئی ایسا چیلنج جس کو حل کرنا ہمارے لیے لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ پرابلم کہلاتی ہے۔ لیکن کیونکہ پرابلمس تو ہم سب کی لائف میں آتی رہتی ہیں، اور کچھ چھوٹی ہوتی ہیں کچھ بڑی ہوتی ہیں۔ پھر ریسرچ پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ریسرچ پرابلم وہ ہوتی ہے جو بیسیکلی ریسرچر کو ایکسپیرینس ہوتی ہے، اور اگر تو وہ اس پرابلم کو حل کرے تو اس کا اپنا میٹر تو وہ حل ہو ہی جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کام سے یا اس فیلڈ سے جتنے بھی جڑے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے مسئلے بھی اس پرابلم کے سلوشن سے وہ حل ہو جائیں گے۔ بیسیکلی ریسرچ پرابلم جو ہے وہ ریسرچرز اگر کوئی ڈیفیکلٹی دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں۔ لیکن ہر چیز ہر مسئلہ تو پرابلم بھی نہیں ہوتا، کچھ ٹیمپریری ہوتے ہیں کچھ پرماننٹ ہوتے ہیں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پرابلم کو ڈیفائن کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں جب پرابلم کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایسا پرابلم ہے جس کی سلوشن کے لیے ہمیں باقاعدہ ریسرچ کرنی ہے، یعنی یہ ایک معمولی پرابلم ہے جو کہ وقتی طور پہ ہے اور کچھ ہی ٹائم میں خود ہی حل ہو جائے گا، یا پھر اس کا حل آلریڈی موجود ہے اور ہمیں صرف اس کا پتہ نہیں ہے، تو ایسے پرابلم کو ڈیفائن کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے پھر ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم سچویشن انالیسس کریں کہ جس سچویشن میں ہیں ہم وہاں اس سچویشن میں وہ پرابلم کس کانٹیکسٹ میں ایگزسٹ کر رہی ہے، کتنی سیویئر ہے، اس کا ٹائم فریم کیا ہے، اور وہ کتنے ایکسٹینٹ میں لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہے۔ انالیسس آف دی سچویشن ضروری ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب سچویشن انالیسس کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایک ہی پرابلم نہیں ہوگا، اس میں ملٹیپل پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں پھر ہم ان کو ملٹیپل پرابلمز کو پھر اگر سامنے آئیں تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پریورٹائز کرتے ہیں۔ جب یہ دونوں کام کر لیں کہ بھئی آپ کے پاس لسٹ آ گئی اور آپ نے پریورٹائز کر لیا کہ یہ بڑا پرابلم ہے اس کو پہلے حل کرتے ہیں، یا یہ ایک چھوٹا پرابلم ہے اس کو حل کرنے سے بڑے پرابلم کو سالو کرنے میں آسانی ہوگی، یہ بیسیکلی آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ پریورٹائزیشن ہے۔ تو جب یہ ہم کر لیں تو پھر ہم اس پرابلم کو ڈیفائن بھی کرتے ہیں کہ کس حد تک وہ ہمیں افیکٹ کر رہا ہے یا اس کام کو افیکٹ کر رہا ہے، اور پھر ہم اس کے حل کے لیے ایک سٹیپس وہ بیان کر دیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے موو فارورڈ کرنا ہے اور کس طریقے سے اس پرابلم کو سالو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ایک سیٹ آف آبجیکٹیوز بناتے ہیں کہ اگر ان آبجیکٹیوز کو ہم فالو کریں گے تو ہمارا پرابلم جو ہے وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے حل ہو جائے گا۔ پھر اس میں پرابلم سلیکشن کے لیے کرائٹیریاز بھی بکس نے ڈیفائن کیے ہیں، اور بکس کہتی ہے کہ the selection of one appropriate researchable problem out of the identified problem requires evaluation of certain criteria۔ کہ فار ایگزامپل ایک سچویشن میں ہمارے پاس بہت سارے پرابلم آ گئے اور اس میں ہمیں ایک ریسرچیبل پرابلم پہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم جج کیسے کریں گے، اس کے لیے کچھ کرائٹیریا ہے۔ فار سپوز آپ وارڈ میں کام کر رہے ہیں CCU ڈپارٹمنٹ میں، اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر وہ پیشنٹ جو آپ کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ایڈمٹ ہوتا ہے تو ان پیشنٹس کو جو ہے وہ
جنرلائزڈ ایڈیما بھی ہوتا ہے. چلے ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ یہ ایڈیما جو ہے کارڈک پیشنٹ میں بہت کامن ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ اس جنرلائز ایڈیما کی وجہ سے اور پھر جہاں اس وارڈ میں ہیومیڈیٹی ایسی ہے اور پھر اسکن کیئر کی کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ود ان 2 days جب جنرلائز ایڈیما ہو جاتا ہے تو ود ان 2 days جو ہے وہ فرسٹ اور سیکنڈ ڈگری کے بیڈ سور تک بات پہنچ جاتی ہے. سو یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو ایک تو پیشنٹ کی کاسٹ بڑھا دیتا ہے, پھر پیشنٹ کو یا تو مورٹیلٹی کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ ملٹیپل انفیکشنز ہوتے ہیں اس طرح کی وونڈز میں, اور یا پھر موربیڈیٹیز مطلب وہ پرولونگ بیڈ ریسٹ پہ چلے جاتے ہیں. سو اس کو حل کرنے کے لیے فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی وجوہات ہیں جو یہ پرابلم ہو رہا ہے. تو جب وہ آپ سچویشن دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک تو نرسنگ کیئر پراپر نہیں ہو رہی, اسکن کیئر نہیں ہو رہی. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو پیشنٹس آتے ہیں وہ ملٹیپل کوموربڈس کے ساتھ آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو وارڈ کا انوائرمنٹ ہے اس میں وینٹیلیشن پراپر نہیں ہے, لائٹنگ پراپر نہیں ہے, تو اس وجہ سے بھی وہاں جو ہیومیڈیٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی اسکن جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. سو ملٹیپل پرابلمس ہیں, اس میں آپ نے پھر کون سی پرابلم کو پریورٹائز کرنا ہے جو آپ کے ایکسیس میں ہے, ریسورسز آپ کے پاس اس کو حل کرنے کے لیے ہے, اور آپ کی کیپیسٹی اور ایکسپرٹیز بھی ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے. سو اس طرح کے پرابلم کو پھر آؤٹ آف 3 to 4 پرابلمز جو ہے جب ہم ایک اسپیسیفک پرابلم کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کے لیے ایک کرائٹیریا ہے. کچھ کویشچنز اس میں سے یہاں دیے گئے ہیں. فار سپوز ایک کویشچن اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں تو وہ ہے کہ ہاؤ مچ دا پرابلم از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, کہ یہ پرابلم جو ہے کس حد تک امپورٹنٹ ہے, کتنا افیکٹ کر رہا ہے مریضوں کو. دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ ارجنٹلی اس کو ایڈریس کرنا ہے یا نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی بیڈ سور کا پرابلم جو ہے وہ مریضوں کے لیے بہت ارجنٹ بھی ہوتا ہے اور اس کو ایڈریس کرنا بھی لازمی ہوتا ہے, کیونکہ اگر تو وہ مریض ہاسپٹل میں رہیں اور ان کو ملٹیپل بیڈ سورز ہوں تو ان میں انفیکشن کے چانسز بڑھتے ہیں اور جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ مختلف مسئلوں کا شکار ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ وٹ آر دا افیکٹ آف دا پرابلم اف ناٹ ایڈریسڈ. اگر تو یہ پرابلم حل نہیں کیا گیا تو اس کے پھر اثرات کیا ہوں گے. تو ہم نے کہا کہ پرولونگ بیڈ ریسٹ پہ مریض جا سکتا ہے لمبے عرصے کے لیے, یا تو پھر جو ہے وہ مورٹیلٹی تک بھی بات پہنچ سکتی ہے, کیونکہ اگر سپر انفیکشن میں کنورٹ ہو گیا اور وہ ٹریٹ نہیں ہوا اور پھر وہ سیپسس اور ان چیزوں میں, تو پھر بڑی مسئلے جو ایشوز ہیں وہ بڑے آ سکتے ہیں. اینڈ وٹ بینیفٹ, یہ جو چوتھا کویشچن ہے اگر آپ دیکھیں, وٹ بینیفٹ اٹ ول گیو ان لانگ اینڈ شارٹ رن. تو اگر ہم بیڈ سور والے مسئلے کو حل کریں تو شارٹ رن میں اور لانگ رن میں کیا بینیفٹ دے سکتے ہیں. سو دیکھیں ایکسٹینٹ تک پہنچنا ہے کہ یہ ہو کیوں رہے ہیں اور اس کو ہم نے حل کرنا ہے. تو جب حل کریں گے تو مریضوں کو ان دا شارٹ رن مریضوں کی حالت بہتر ہوگی, ان کی ریکوری اچھی ہوگی اور وہ جلدی سے صحتیاب ہو کے گھر جا سکیں گے. اور ان دا لانگ رن جو ہے وہ ہاسپٹل کیئر کوالٹی امپروو ہوگی, نرسنگ پریکٹسز امپروو ہوں گی اور مریضوں کا اعتماد جو ہے وہ اور بڑھے گا. سو اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جس میں انٹرنل یا پرسنل کرائٹیریا بھی ہے کہ ریسرچر جو ہے وہ بنیادی طور پہ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہے کہ وہ اس پہ ریسرچ کرے. اور دوسرا ایکسٹرنل کرائٹیریا بھی ہے کہ بھئی پرابلم کے ساتھ ساتھ اور کیا ایشوز اٹیچ ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے. فار ایگزامپل میں نے جو انوائرمنٹ کی بات کی کہ وینٹیلیشن نہیں ہے پراپر وارڈ میں, اس طرح نرسنگ کیئر پراپر نہیں ہے, اس طرح مریض جو ہے وہ ملٹیپل ڈیزیزز کے ساتھ آتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ سائیڈ فیکٹرز ہیں جو اس پرابلم کو افیکٹ کر رہی ہے. اچھا جی, انٹرنل کرائٹیریا آف سلیکشن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں ریسرچر کا اپنا انٹرسٹ کسی بھی ریسرچ پرابلم پہ کام کرنے کے لیے ضروری ہے. جب تک وہ ریسرچ میں خود انٹرسٹڈ نہیں ہوگا تو وہ ریسرچ کا آؤٹ کم جو ہے وہ اتنا بینیفیشل نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں پہ ریسرچر لیزینس کرے گا اور وہ اس کی وجہ سے پراپرلی اس ریسرچ کو فالو نہیں کر پائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ریسرچر کا کمپیٹنس, کیا وہ ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ میں. فار ایگزامپل ایز اے نرس اگر آپ جو ہے وہ شروع ہو جائیں اور الیکٹریکل ایکوپمنٹس پہ ریسرچز شروع کر دیں, سو کیا ایسی ریسرچ سکسیزفل ہوتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. کیونکہ یا اگر ہوتی بھی کسی ایکسیڈنٹل ریزنس کی وجہ سے, تو پھر وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کی وہاں پہ ایکسپرٹیز ہے. یو آر اے نرس اینڈ ایز اے پروفیشنل نرس یو مسٹ ہیو ایکسپیرینس ان یور اون فیلڈ.
ٹھیک ہے. سملرلی دوسری بات یہ ہے کہ ایک اگر انجینئر جو سول انجینئر ہے اور وہ آ کے جو ہے کسی فارماسیوٹیکل میڈیسن پہ جو ہے وہ ریسرچ شروع کر دیں, کسی بھی ڈرگ کی ایفیکیسی کو دیکھیں, تو وہاں پہ اس کی کوئی کمپیٹنس نہیں ہے اور وہ ریسرچ جو ہے وہ سکسیزفل نہیں رہتے اس طرح کے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ریسورسز ہمارے پاس کیا ہے, اگر ریسرچ ٹیم پراپرلی موجود ہے یا نہیں, ہیومن ریسورسز ہیں, مطلب اکیلے ریسرچ اگر کوئی ریسرچ پاسبل نہیں ہے اکیلے, تو کیا جو ریکوائرڈ ہیومن ریسورس ہے آپ کے پاس, بندوں کی تعداد ہے, وہ پوری ہے یا نہیں. سملرلی جو انٹرونشن اسٹڈیز ہوتی ہیں, جو ایکسپیریمنٹل ریسرچز ہوتی ہیں, اور چاہے وہ نان ایکسپیریمنٹل بھی ہو, پین پیپر اور اس طرح کی پرنٹنگ کاسٹ تو آتی ہی ہے, سو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی منی, فائنینس یا بجٹ ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں اس ریسرچ کی سکسیس کو. اور دوسری بات یہ کہ کیا وہ مٹیریل ریکوائرڈ ہے جو اس ریسرچ کو, فار ایگزامپل آپ کسی کمیونٹی میں ریسرچ کرنے جا رہے ہو, تو کیا اس کمیونٹی کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کے پاس گاڑی اور ٹریول کی سہولت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم اپروپریٹنیس, کہ آپ جس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہو کیا اس کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ ٹائم, وہ کمپیٹنس اور وہ چیز ہے یا نہیں. فار ایگزامپل اگر تو ہم فلو پہ فار ایگزامپل مختلف ریمیڈیز ٹیسٹ کریں کہ جو فلو ہوتا ہے, سیزنل فلو, وہ اس پہ کیسے افیکٹ کر رہا ہے, تو اگر ابھی دیکھیں اس موسم میں تو کووڈ ہی ہے زیادہ تر, سیزنل فلو تو عام ہے ہی نہیں. سردیوں میں زیادہ تر سیزنل فلو ہوتا ہے, تو اس ٹائم پہ اگر آپ ان ریمیڈیز کو ٹیسٹ کریں اور اس کی ایفیکیسی دیکھیں تو وہ زیادہ اپروپریٹ ٹائم ہوتا ہے. یہاں پہ اس موسم میں, اس ٹائم میں اگر آپ وہ اس پہ کریں گے تو آپ کو زیادہ تر کووڈ کیسز ملیں گے. ابھی اس موسم میں وہ جو سیزنل فلو ہوتا ہے اس کے پیشنٹ زیادہ نہیں ملیں گے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی ڈیزیز پہ یا کون سی کمیونٹی پہ یا کون سے ٹارگٹ آڈینس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, کیا وہ اس کا ریسرچ کرنے کا ٹائم اپروپریٹ ہے یا نہیں. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے اور وہ سرجری کے لیے ویٹ کر رہا ہے او ٹی سے باہر, اور آپ جا کے ان سے جو ہے وہ ان کے پسند کے کھانوں کی اور وہ معلوم کریں کہ مریض جو ہے ہاسپٹل میں کس ٹائپ کے کھانے پسند کرتے ہیں. سو وہ تو انزائٹی میں ہوگا, وہ آپ کو تھوڑی اس چیزوں کا جواب دے سکے گا. سو یہ ٹائم اپروپریٹنس نہیں ہے. اور ایکسٹرنل کرائٹیریا میں جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ریسرچر جو ہے, ریسرچیبلٹی آف دا پرابلم, کہ جس پرابلم کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے کیا وہ ریسرچیبل ہے بھی یا نہیں. کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے سپر نیچرل جو بس ہمارے ذہن میں آ گئی اور لاجیکل نہ ہو یا وہ ریئلسٹک نہ ہو, بس وہ میرے ذہن میں ایک پرابلم ہے, باقی ریئل لائف میں نہیں ہے, اور لیکن میں بولوں کہ نہیں اس پہ تو ریسرچ کرنی ہے. سو ریسرچیبلٹی آف دا پرابلم بھی دیکھنی ہے کہ یہ کس حد تک ریسرچیبل ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ امپورٹنس اینڈ ارجنسی, کہ وہ جیسے کووڈ کی اگر مثال لے لیں, یہ جو کووڈ آیا نیا, سو یہ اس پہ جیسے ہی وہ ایمرج ہوا اور وہ پریویلنٹ ہوا, لوگوں میں اس کے سمٹمز آنے لگے, تو اس کی جو ہے وہ جینومکس اور ان چیزوں پہ کام شروع ہو گیا کہ معلوم کیا جا سکے کہ ان کی جینز میں کیا چیز ہے اور ان کا ڈی این اے کیا ہے. کیونکہ وہ امپورٹنٹ تھا, وہ جس ریٹ سے اور جس سپیڈ سے پھیل رہا تھا وہاں پہ اس کو ریپڈلی جو ہے وہ کیٹر کرنا اور اس کے لیے کوئی حل تلاش کرنا یا اس کو کنٹرول کرنا وہ ارجنٹ تھا. سو وہ ایک پرابلم تھا, ہیلتھ پرابلم تھا جس کی ارجنسی بھی تھی. اب اگر جو ہے وہ فار ایگزامپل ادر دین دس ناولٹی آف دا پرابلم کی اگر ہم بات کریں کہ یہ پرابلم ریئلی امپورٹنٹ ہے بھی یا نہیں ہے. فار ایگزامپل پورے وارڈ میں جو ہے مسئلے چل رہے ہیں ریگارڈنگ دا نوزوکومیل انفیکشن, ٹھیک ہے, اور وہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور بہت کمپلیکیٹڈ انفیکشنز ہوتی ہیں. اور دوسری طرف ایک پرابلم ہے کہ جہاں پہ ہاسپٹل میں گرم پانی اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو ان دونوں میں کیا ایسا پرابلم ہے. فار ایگزامپل جنرلی ریسرچیبل پرابلم کی میں بات نہیں کر رہا, میں جنرلی پرابلم کی میں بات کر رہا ہوں ادھر. سو یہ ان دونوں میں کیا ایسے پرابلمس ہیں کہ جس کو ارجنٹلی جو ہے وہ فوکس کرنا لازمی ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم نوزوکومیل انفیکشن, کیونکہ وہ لانگ ٹرم میں زیادہ برے طریقے سے اس کو مریضوں کو اور ہاسپٹل کیئر کوالٹی کو وہ افیکٹ کر رہا ہے. سو نوولٹی کی مطلب کا مطلب یہ ہے کہ کون سا پرابلم کتنا امپورٹنٹ ہے.
دین دا فیزیبلٹی کہ کیا یہ ریسرچر جو ہے وہ اس پرابلم کو ڈیل کر سکتے ہیں، اتنی ایکسپرٹیز ہیں، اور ایکسپرٹیز کے ساتھ ساتھ فیسیلیٹیز ہیں کہ اس کو ہمارے پاس ہیومن ریسورس بجٹ ہو گیا، اس کے علاوہ اکوپمنٹس ہو گئے، ٹھیک ہے. اینڈ سوشل ریلیونس کی بات کریں کہ سوسائٹی کو اس ریسرچ سے کیا فائدہ ہوگا یا کتنا وہ پرابلم سوسائٹی کو افیکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. سو یہ چیز دیکھنی ہے. اینڈ دین پبلک ہیلتھ امپورٹنس کہ وہ پبلک، عام جنرل پبلک کو وہ کس طریقے سے افیکٹ پوٹینشلی بھی کرے گی، یا اگر تو اس پرابلم کو حل کیا جائے تو اس کا فائدہ عام پبلک کو کیا ہوگا. سو جہاں پہ ہم ریسرچ پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ ڈیفینیشن استعمال کرتے ہیں کہ بیسیکلی اٹ از ٹرانسفارمنگ دا سلیکٹڈ ریسرچ پرابلم انٹو اے سائنٹیفک ریسرچبل اسٹیٹمنٹ. کہ کوئی بھی پرابلم ہمیں معلوم ہوا جس پہ ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم سائنٹیفکلی ایک سسٹمیٹک اور ریسرچبل اسٹیٹمنٹ میں کنورٹ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس پرابلم کو ڈیفائن کریں اور اس کا ایک کلیئر، کانسائز، پریسائز اور سیلف ایکسپلینیٹری اسٹیٹمنٹ ایک سینٹینس میں اس کو لکھیں جو یہ سوالات جو ہے وہ اس کو حل کرے یا اس کے جواب دے. اس میں ہے واٹ، کہ پرابلم ہے کیا، کس طریقے سے ایگزسٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کب سے ایگزسٹ کر رہی ہے، کہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے، اور کون اس کو ڈیل کرے گا یا کس کو افیکٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یا کس کی وجہ سے کاز ہو رہی ہے. تو بائی ہوم کا تینوں آ سکتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس جب ایک اسٹیٹمنٹ ان 5 چیزوں کا جواب دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ریسرچبل اور ایک سیلف ایکسپلینیٹری کانسائز اسٹیٹمنٹ میں کنورٹ ہو گئی. پھر جب ہم اپنا پرابلم بیان کریں تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ریسرچ آبجیکٹیوز، ٹھیک ہے. سو ریسرچ آبجیکٹیوز بنیادی طور پہ وہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ ہماری ریسرچ پرابلم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو کے ہمارے ریسرچ کوسچنس کو گائیڈ کرتی ہے. دیٹ از ٹو بی انویسٹیگیٹڈ ود دا گول آف آنسرنگ دا اوور آل ریسرچ پرابلم. ایک ریسرچ پرابلم میں 3 آبجیکٹیوز بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن وہ سب ملا کے پھر کمبائن ہو کے وہ اس ایک ریسرچ پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ریسرچ آبجیکٹیوز شوڈ بی کلیئر اینڈ اچیویبل، آسانی سے اچیویبل ہونے چاہیے، کلیئر ہوں. مطلب یہ ہے کہ ریئلسٹک ہو، ٹھیک ہے. ان ادر ورڈس جنرلی دے آر ریٹن ایز اے اسٹیٹمنٹ، اور ایسے اسٹیٹمنٹ یا ایسے سینٹینس میں لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ٹو کا ورڈ آ جائے، ٹھیک ہے. یہ جو یہاں پہ ٹو کا ورڈ مینشن ہے یہ والا. فار ایگزامپل جیسے ہم ٹو ڈسکور دا افیکٹ آف ڈو ڈرم پیچز آن دا ہیلنگ آف 3rd ڈگری بیڈ سور، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہو گیا، یہ ایک آبجیکٹیو ہو گیا بیڈ سور کے اس کے لیے. ٹو ڈٹرمائن دا ریلیونس آف ہیومیڈیٹی ود دا پریویلنس آف بیڈ سور، ٹھیک ہے، کہ اگر ایک وارڈ میں جو ہے وہ ہیومیڈیٹی زیادہ ہوگی تو وہاں پہ بیڈ سور کا افیکٹ، بیڈ سور پہ اس کا افیکٹ کیسے ہوگا. ٹو اسٹیبلش کلینکل پاتھ وے فار دا مینجمنٹ آف بیڈ سور، ٹھیک ہے، کہ بھائی ایک ایسا مینجمنٹ پروٹوکول یا پاتھ وے بنایا جائے کہ جو نرسز کو ہیلپ آؤٹ کرے کہ کون سے اسٹیج پہ کتنی کیئر کون سے ٹائپ کے بیڈ سور کے لیے دینی ہے. یا ٹو فائنڈ آؤٹ دا سولوشن فار دا پریونشن آف بیڈ سور ان ایلڈرلی پیشنٹس ہیونگ ملٹیپل کوموربس، ٹھیک ہے. اس طرح کے بھی ایک ایگزامپل بن سکتا ہے. یا ٹو اسیس دا افیکٹونیس آف ڈرائی ڈریسنگ ورسز ویٹ ڈریسنگ آن 2nd ڈگری بیڈ سور، ٹھیک ہے. سو 2 طرح کے ہمارے پاس ڈریسنگ ہے، ایک ڈرائی کر لیں اور ایک ویٹ ڈریسنگ کر لیں جیسے، ٹھیک ہے، جس میں موئسچرائزنگ کریم اور یہ ساری چیزیں 2nd ڈگری بیڈ سور پہ، پھر اس کی افیکٹونیس دیکھیں کون سا والا زیادہ افیکٹو ہے. سو یہ سارے اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ٹو کا ورڈ اسٹارٹ میں استعمال ہوتا ہے، ٹو ڈسکور اور ٹو اسٹیبلش، ٹو فائنڈ آؤٹ یا ٹو اسیس، ٹھیک ہے. سو یہ سارے ہمارے ریسرچ آبجیکٹیوز ہیں جو کہ ہمارے ریسرچ پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہم بناتے ہیں. سو آبجیکٹیوز شوڈ انفر ان دا اینڈ آف دا اسٹڈی، ٹھیک ہے. اور جو ہم نے
ہمارے پاس جو اسٹڈی ہوتی ہے جب ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں سو اس آبجیکٹیوز کا جواب ہمارے پاس سمرائز کرنا ضروری ہے. اسٹارٹ میں جب ہم پرابلم ڈیفائن کر لیں تو پھر آبجیکٹیوز بناتے ہیں تاکہ اس کے حساب سے چلتے ہوئے اپنی ریسرچ اسٹڈی کو پورا کریں. لیکن جب وہ ریسرچ اسٹڈی پوری ہو جائے تو پھر جب ہمارے پاس رزلٹ آتے ہیں تو اس کو پھر ہم ایسے طریقے سے آنسر رپورٹ کریں کہ ہم یہ بولیں کہ یہ اس کا مطلب کہ ہمارا یہ آبجیکٹیو اس طریقے سے اس کا جواب مل گیا. ٹھیک ہے. سو ہمارے پاس پھر جب آبجیکٹیوز بن جائیں تو پھر ہائپوتھیٹیکل ریسرچ کوسچن بنتے ہیں. ہائپوتھیسس کا مطلب یہ ہوتا ہے مفروضہ یا فرض کرنا, جس میں ہم کوئی بھی چیز کو فرض کر لیتے ہیں. سو ہائپوتھیٹیکل ریسرچ کوسچنز بنیادی طور پہ ان ریسرچ آبجیکٹیو کے اوپر بیس کرتا ہے جو ہم کسی بھی پرابلم کے لیے بناتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک پرابلم آ گیا کہ HbA1c آف ڈائبٹیز میلائٹس از انکریزنگ ویری فاسٹ ڈیورنگ لاسٹ 5 ایئر. پچھلے 5 سال میں ڈائبٹک مریضوں میں دیکھا گیا کہ ان کا HbA1c جو ٹیسٹ ہے یہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے یا بڑا ہوا آ رہا ہے, رپورٹڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پچھلے 5 سال میں. سو اب مشن کیا ہے ریسرچر کا کہ یہ جو اس وجہ سے ڈائبٹیز میں جب HbA1c جو ہے وہ بڑا ہوا ہو کنسسٹنٹلی تو وہ پیشنٹ زیادہ رسک پہ ہو جاتے ہیں ہارٹ ڈیزیز کے. سو ریسرچر کا مشن یہاں پہ یہ ہوگا ٹو ریڈیوس دا انسیڈنس آف دا ہارٹ ڈیزیز. ناؤ ٹو گیٹ اینڈ ٹو اچیو دس دا ریسرچر بلیو دیٹ, ریسرچر کو یہ یقین ہے کہ اگر جو اس طرح کے پیشنٹ ہیں جن کا HbA1c ٹیسٹ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے, اس کی ویلیو زیادہ آ رہی ہے, سو اگر ایسے پیشنٹس جو ہے وہ ریگولر میڈیٹیشن کریں سو اس سے ان کی اسٹریس کم ہو جاتی ہے اور جو بنیادی طور پہ ڈائبٹیز میلائٹس کو کم کرنے کا ایک امپورٹنٹ پریکرسر ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر سٹریس کم ہو گیا تو جو گلائسیمک ویلیو ہے وہ کم ہو جائے گی, اور اگر سٹریس بڑا ہوا آ رہا ہے تو پھر گلائسیمک کنٹرول بھی کم ہوگا اور گلائسیمک ویلیو زیادہ آئے گی. سو اس لیے میڈیٹیشن از امپورٹنٹ ٹو ریڈیوس دا اسٹریس which will directly affect in reduction of the HbA1c value. ٹھیک ہے, اب یہ اس کا بلیف ہے, یہ اس نے ایک ہائپوتھیسس بنایا ہے کہ اگر میڈیٹیشن کریں گے تو اس سے بات اس نے فرض کر لی. سو بائی ہائپوتھیسس جب وہ بنا لیں تو اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس وہ ریسرچر جو ہے وہ جب ہائپوتھیسس بنائے گا سو اس میں الٹرنیٹ ہائپوتھیسس, یہ جو H1 آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے الٹرنیٹ ہائپوتھیسس. ٹھیک ہے, اس کو الٹرنیٹ ہائپوتھیسس کہتے ہیں. اور ہائپوتھیسس کیا ہے, ریسرچ فرضاً جو ہے فرض کر کے کیا کہتا ہے کہ میڈیٹیشن جو ہے وہ ڈیکریز کر دیتا ہے دا رسک آف ڈائبٹیز میلائٹس کو. کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اگر تو ریگولر میڈیٹیشن ہوگی تو سٹریس کم ہوگا, اور سٹریس کم ہوگا تو پھر اس کی وجہ سے ڈائبٹک ویلیو کم ہو جائے گی, تو جس کی وجہ سے وہ پیشنٹ کارڈک اس پہ کم ہوں گے. صحیح ہے. سو یہ تو ہو گیا آپ کا ہائپوتھیٹیکل ریسرچ کوسچن. سو ہائپوتھیسس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہائپوتھیسس کا مطلب پیشن گوئی کرنا یا آپ سمجھے مفروضہ پیش کرنا جس میں ہم کوئی فرضی بات ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن مطلب فرضی طور پہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اور اس میں اپنا اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر تو ہم نے فلاں چیز کو ایسے کیا تو فلاں اس پہ ویریبل پہ اس طریقے سے افیکٹ ہوگا. فار ایگزامپل میں یہ بولوں کہ اگر ہارٹ ڈیزیز اپنی ڈائٹ کنٹرول کریں, ویٹ لاس کریں اور ریگولر ایکسرسائز کریں ہارٹ کے پیشنٹس جو ہے تو ان کا ہارٹ ڈیزیز جو اس کی پروگریشن ہے وہ لمیٹڈ ہوگی اور وہ اتنی جلدی ان کی حالت خراب نہیں ہوگی. یا میں دوسرا اب تو پھر اس کو مجھے ٹیسٹ کرنا پڑے گا بائی میکنگ دیم ٹو ڈو ریگولر ایکسرسائز ٹو کنٹرول دیئر ڈائٹ ٹو لوز دیئر ویٹ. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں. یا میں دوسرا جو وہ ہائپوتھیسس دوں کہ فار ایگزامپل اگر تو کوئی بچہ ہے اور وہ بچپن سے جو نمبرز ہیں ان کے ساتھ وہ پلے کرے, کھیلے. ٹھیک ہے, سو جب وہ بڑا ہو جائے گا تو وہ اس کی کوانٹیٹیو ریزننگ اور کریٹیکل تھنکنگ اور میتھمیٹیکل سکلز جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے امپروو ہوگی اور اچھی ہوگی باقی بچوں کی نسبت. سو پھر اس کو بھی ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے.
سو یہ ایک اسپیکولیشن ہے، یہ ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن ہے جو کہ ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہے، لیکن اپنی نالج اور انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے ہم ایک گیس دیتے ہیں کہ اگر ایسے ہوگا تو فلان چیز ایسی ہوگی. سو اس کو ہم ہائپوتھیسس کہتے ہیں. اینڈ دیئر فار اٹ از ناٹ اے فیکٹ انٹل پروون. یہ تب تک حقیقت نہیں ہوتی جب تک یہ پروف نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اٹ از دا ازمپشن دیٹ وی میک بیفور دا ریسرچ. کسی بھی ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے سے پہلے یہ ایک ازمپشن ہوتا ہے اس کا. اینڈ اٹ از دا انڈرسٹینڈنگ آف دا سچویشن ان میکنگ گیس بیفور دا فائنل ریزلٹ. وہی بات کہ فائنل ریزلٹ سے پہلے ہم جو سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنا اندازہ لگاتے ہیں تو یہ اس کو ہم ہائپوتھیسس کہتے ہیں. اور یہ ہمیں جو ہے انڈرسٹینڈنگ پرووائڈ کرتا ہے دا کاز اینڈ افیکٹ فینومینا، کہ اگر فلاں چیز ایسی ہوگی تو فلاں پہ اس کا ایسے افیکٹ ہوگا. جیسے میں نے کہا کہ اگر ڈائٹ کنٹرول ہوگی تو ہارٹ ڈیزیز کی پروگریشن سلو ڈاؤن ہو جائے گی. جیسے فار ایگزامپل فیمیل جو کاسمیٹکس یوز کرتی ہیں اور اس میں ایلو ویرا کا بہت زیادہ کردار ہے، تو اگر کوئی یہ بولے کہ ایلو ویرا جتنا ہم سکن پہ لگائیں گے تو ایجنگ جو ہے وہ سکن کی ایجنگ سلو ڈاؤن ہو جائے گی، وہ جھریاں اور جو اس طرح وہ اس میں لائنز آتی ہیں وہ نہیں آئیں گی. سو یہ ایک فینومینا ہے ایلو ویرا کے اپلیکیشن کا، اس کے ایجنگ پہ نیگیٹو افیکٹ کہ وہ کم ہو جاتی ہے. سو یہ ڈفرینٹ ریسرچر نے اس کے بارے میں اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے. جیکب اینڈ رضاوی نے 1984 میں کہا کہ ہائپوتھیسس جو ہے وہ ایک ٹینٹیٹیو پریپوزیشنز ہے، مطلب جس میں ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں جو کہ سجیسٹ کرتا ہے سولوشن کو کسی بھی پرابلم کے لیے. سملرلی کرلنگر نے کہا ہے کہ یہ ایک کنجنکچرل اسٹیٹمنٹ ہے دو ویریبل کے درمیان. ٹھیک ہے. یہ پاسبلٹی شو کرتا ہے کسی بھی ریلیشن شپ کا، دو ویریبلز جو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کے درمیان. ویریبل کا جیسے میں نے پچھلے ایگزامپل میں کہا ایک ہارٹ ڈیزیز کی پروگریشن ہو گئی اور ایک ڈائٹ کنٹرول ہو گیا. سو یہ دو ویریبل ہو گئے. اور اس طرح کریسویل نے اور باقیوں نے اپنے جو ہے وہ ایکسپلینیشن دی ہے. سو پھر بات آتی ہے کہ ایک تو ریسرچ کویشچن ہو گیا اور ایک ہو گیا ہائپوتھیسس. سو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ریسرچ کویشچن تو وہ ہے جو ہم سوال پوچھتے ہیں، اور ہائپوتھیسس وہ چیز ہوتی ہے جو اس کی پاسبل سلوشن یا پاسبل افیکٹ کو بتائے کہ یہ فلاں چیز اگر پرابلم ایسے ایگزسٹ کر رہی ہے تو اگر تو ہم جیسے میرے پاس پرابلم آ گیا ہارٹ ڈیزیز ینگ ایج میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے. اب ریسرچ کویشچن کیا ہے کہ وٹ کازز دا پروگریشن یا ارلی اکرنس آف دا ہارٹ ڈیزیز. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ریسرچ کویشچن ہو گیا، اس کو ایکسپلور کرنا ہے. تو ہائپوتھیسس میں ہم جنک فوڈ کا استعمال اس کے ساتھ ڈال دیتے ہیں کہ ایکسیسو یوز آف جنک فوڈ کازز ہارٹ ڈیزیز ان ارلی ایج. ٹھیک ہے. سو یہ ایک پاسبلٹی ہے، ایک ٹینٹیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ہمیں وہاں پہ پرووائڈ کی جا رہی ہے. اینڈ دیئر فار ہائپوتھیسس شوڈ ایکسپریس اے ریلیشن شپ بٹوین ٹو اور مور ویریبل. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ ہائپوتھیسس دیئر فار یہ ہمیں ریلیشن شپ بتائے کہ کیا جو ہمارے پاس ہارٹ ڈیزیزز ہے وہ جنک فوڈ سے کتنے ریلیٹڈ ہیں، یا چلے جنک فوڈ ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ کتنے جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے. اینڈ اٹ شوڈ بی کلیئرلی اسٹیٹڈ اینڈ انیمبیگوسلی ان دا کویشچن فارم. ٹھیک ہے. جو کویشچنز ہوتا ہے، جو ریسرچ کویشچن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کلیئرلی اسٹیٹ ہوتا ہے، اور وہ کویشچن مارک جو یہاں پہ آپ کو دکھ بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اینڈ میں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ آپ کا کویشچن ہوتا ہے. اور اگر تو ہم جو ہے وہ جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ کویشچن ہے ہاؤ ڈو انسینٹیو افیکٹ پرفارمنس. اگر آپ کی سیلری بڑھے گی تو آپ کے کام کی کوالٹی کیا ہوگی، بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. سو یہ کویشچن ہے کہ کیا انسینٹیوز چاہے وہ زیادہ چھٹیوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ تنخواہ بڑھانے کی صورت میں ہوں، چاہے وہ ورکنگ انوائرمنٹ بہتر کرنے کی صورت میں ہوں، تو ان چیزوں کا آپ کی پرفارمنس پہ کیا افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ کویشچن ہے. اینڈ دا پرابلم از ٹو
question the relationship between incentives and performance. یہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے وہ کوشچن جو ہمیں بتا رہا ہے ریلیشن شپ بٹوین دا انسینٹیوز اینڈ پرفارمنس. ٹھیک ہے کہ کیا پرفارمنس اگر ایک اسپیسیفک اسٹیج پہ ہے تو انسینٹیوز کا اس پہ افیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں. تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ فارم میں آ گیا, کوشچن سے اسٹیٹمنٹ فارم پہ آ گیا. اور اسی لیے پھر ہائپوتھیسس جو ہے وہ یہاں پہ ہم اگر اسٹیٹ کریں گے تو اس میں بولیں گے کہ enhancement in the incentives positively affect the performance of nurses working in a tertiary care hospital. ٹھیک ہے, سو یہ ایک ریسرچ ہائپوتھیسس ہو گیا. سو ہائپوتھیسس کی بھی اپنے کرائٹیریا ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ ایکسپریس کرے گا ریلیشن شپ بٹوین ٹو اور مور میجریبل ویریبل. ٹھیک ہے کہ وہ ریلیشن شپ جو کہ ہم میجر کرنا چاہتے ہیں بٹوین دی ٹو ویریبل وہ اس کو کلیئرلی اسٹیٹ کرے گا. اینڈ اٹ شوڈ ہیو اے کلیئر امپلیکیشن فار ٹیسٹنگ. ٹھیک ہے, ہائپوتھیسس ہم ایسے بنائیں گے کہ اس کو ہم ٹیسٹ کر سکیں تھرو ریسرچ. سو پرابلم اور ہائپوتھیسس کے درمیان پھر فرق کیا ہو گیا؟ فرق یہ ہو گیا کہ پرابلم جو ہے وہ کوشچن فارم میں ہوتا ہے یا ایک کوشچن ہوتا ہے یا ایک ایشو ہوتا ہے جو ہمیں کٹک رہا ہوتا ہے, اور پھر اس کو ضروری نہیں کہ ہر پرابلم ٹیسٹیبل فارم میں ہو. ٹھیک ہے, اس کو ہمیں ٹیسٹیبل فارم میں پھر وہ اسٹیٹمنٹ کو لانا پڑتا ہے, جبکہ ہائپوتھیسس کا ٹیسٹیبل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم ٹیسٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, سملرلی یہ دو ویریبل کے درمیان یا دو سے زیادہ ویریبل کے درمیان ایک جو ہے وہ اس کو کوشچن کی فارم میں پوچھتا ہے کہ کیا اے بی کے ساتھ ایسوسیٹ ہے. فار ایگزامپل زیادہ چھٹیوں سے ورک ریلیٹڈ اسٹریس کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ کوشچن ہے کیا. تو جو کیا کا ورڈ میں نے اردو میں یوز کیا یہ کوشچن فارم میں ہے, اور یہاں پہ اسی کو اگر میں چینج کروں اسٹیٹمنٹ فارم میں ہائپوتھیسس فارم میں تو میں بولوں گا کہ اگر زیادہ چھٹیاں ہوں گی تو کام کے حوالے سے جو ذہنی پریشانی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہاؤ اے اینڈ بی ریلیٹڈ ٹو سی. ٹھیک ہے, جو تو زیادہ کام کا زیادہ بوجھ اور چھٹیوں کا کم ہونا کام کے حوالے سے جو ذہنی پریشانی ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہے, سو اگر تو میں یہاں پہ پوچھوں کہ کیا زیادہ کام کا اور کم چھٹیوں کا ذہنی پریشانی کے ساتھ کیا واسطہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوشچن فارم میں آ گیا. اور دوسرا جو میں نے اسٹیٹمنٹ بتایا کہ زیادہ کام اور کم چھٹیاں جو ہے اس کی وجہ سے ورک سٹریس ہوتا ہے, تو یہ ایک ہائپوتھیسس کی اسٹیٹمنٹ میں آ گیا. سو یہ ڈفرینس ہے اس چیز میں. ٹھیک ہے کہ پرابلم ہم جو ہے کوشچن فارم میں ہوتا ہے اور اس کو ہم پوچھتے ہیں, ابھی ہمیں اس کا ٹینٹیٹو کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی, جبکہ ہائپوتھیسس میں ہمارے پاس اس کی ٹینٹیٹو ایکسپلینیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو ایک اور چیز کہ ہائپوتھیسس ہمارے پاس اسٹرکچرڈ ہونا چاہیے. اٹ نیڈس ٹو بی اسٹرکچرڈ. ڈیٹا گیدرنگ یا ڈیٹا کلیکشن اور اس کی انالیسس سے پہلے یہ ہمیں بنانا ہوگا. ٹھیک ہے, اور ایک اچھا ہائپوتھیسس ہمارے پاس جو ہے وہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ریسرچر کے پاس جو ہے جس چیز پہ وہ ریسرچ کر رہا ہے اس کے حوالے سے اچھی نالج ہے, جس چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اس کے حوالے سے ریسرچر کے پاس نالج ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اسی طریقے سے ہمارے پاس ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے فار کلیکشن آف دا ڈیٹا کہ کس طریقے سے ہم نے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے, کون کون سے ویریبل کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور اسی طریقے سے پھر ان کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے یا اس کو اینالائز کیسے کرنا ہے. سو جہاں پہ کریکٹرسٹک کی بات آتی ہے تو یہ ایکسپلینیٹری پاور ہونا چاہیے اس میں. سملرلی ریلیشن شپ کلیئر ہونا چاہیے بٹوین دا ٹیسٹیبل ویریبلس. ٹھیک ہے, اور یہ ٹیسٹیبل ہونا چاہیے, اور ایگزسٹنگ باڈی آف نالج مطلب لٹریچر کے حساب سے کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. اینڈ اٹ شوڈ بی اسٹیٹڈ ایز سمپلی اینڈ کنسائزلی ایز پاسبل. جتنی آسان طریقے سے ہم اس کو اسٹیٹ کر سکے اتنا بہتر ہے ہمارے لیے. تھینک یو. سو پرپز آف ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ریسرچر کو پہلے سے کچھ نالج ہے اور اس کے حوالے سے وہ کوئی ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ اپنی جو نالج ہوتی ہے اس کو ایکسٹینڈ کرے ان دا ایریا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا ایک پرپز ہوتا ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ ریسرچر کو گائیڈ کرنے کے لیے اور اس کو بار بار یاد دلانے کے لیے کہ آپ نے اس طریقے سے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، سو اس سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے، یہی اسی ہائپوتھیسس کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں ریسرچ ڈائریکشن بتاتی ہے کہ کس طریقے سے ریسرچ کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے یہ ایک فریم ورک فار رپورٹنگ کنکلوژن آف دا اسٹڈی، کہ اگر تو ہم نے اس کو پروو کر لیا تو ہم اس کو کس طریقے سے رپورٹ کریں گے، تو یہ ہمیں بتاتی ہے. اٹ کوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے ورکنگ انسٹرومنٹ آف دا تھیوری، کہ جو ہمارے پاس تھیوریٹیکل نالج ہے وہ تو ٹھیک ہے، تھیوریٹیکل نالج میرے پاس ہے، اسی لیے تو میں نے کوئی پیشن گوئی کی یا کوئی میں نے بات فرض کر کے بتا دی، لیکن پھر اس کو ٹیسٹ کرنا بھی لازمی ہے نا کہ ورکنگ اسٹیٹ میں اس کو لانا ہے. سو اسی لیے اٹ از اے ورکنگ انسٹرومنٹ، کہ پریکٹیکل فارم میں جن چیزوں کو یہ لے کر آتی ہے ریسرچ میں، تو یہ تھیوری کو ریسرچ میں پریکٹیکل فارم میں لے کر آتی ہے، اسی لیے یہ ضروری ہے. اور سملرلی ہائپوتھیسس کین بی ڈیڈیوسڈ فرام دا تھیوری اینڈ فرام ادر ہائپوتھیسس. سو ہم ایک بات جو ہے وہ تھیوری سے فرض بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ہائپوتھیسس بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، and it could be tested and shown to be probably supported and not supported apart from man's own values and opinion. تو اس کو جب ہم بناتے ہیں اور اسی لیے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں یا جو ہم اس کے بارے میں ہمیں نالج ہے وہ ویسے ہی ہو جیسے ہے، ہو سکتا ہے وہ ہماری اس نالج کو سپورٹ کرے، ہو سکتا ہے وہ سپورٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، اور ہماری جو اپنی ویلیو بیلیف اور جو ہمارے اپنی اوپینین ہیں تو اس سے ہٹ کے بھی کوئی رزلٹ آ سکتا ہے. سو پرابلم اور ریسرچ پرابلم، کویشچن اور ہائپوتھیسس کے بارے میں آج کا لیکچر اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ہائپوتھیسس کے ٹائپس کو کور کریں گے. کسی کو کوئی کویشچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.